الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلق آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے کفار سے دوستی کرنا۔ کفار دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں یا اسلام سے کوئی بغض نہیں رکھتے ہیں، کوئی کینہ نہیں رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خاص اسلام سے پھر بغض بھی رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو یا اسلام کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ کافر ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہوتے، اجنبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے دوستی کو منع فرما دیا ہے، چاہے وہ اسلام سے محبت رکھتے ہوں یا دشمنی رکھتے ہوں، یا مذاق اڑاتے ہوں یا نہ اڑاتے ہوں، پھر وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، ہر ایک سے دوستی کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی خوشی میں شریک ہو جائے، اور بہت زیادہ محبت اور پیار رکھے، دل کو ان کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرے، اپنے قلبی راز ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس قدر گہرائی کے ساتھ، اس قدر کلوزنس جو ہے وہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کے ایمان میں خلل پیدا ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اسی چیز کو اختیار کر لے گا، انہی عقائد کو، انہی نظریات کو کہ جو سامنے والے کے ہیں۔ اور یہ قاعدہ قانون ہے، یاد رکھیے کہ اچھائی بہت آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے اور برائی بہت تیزی کے ساتھ سرایت کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ اچھے ہیں بالفرض اور سامنے والا ایسا ہے، تو آپ کا اثر اس کے اوپر قائم ہوتے ہوئے وقت لگے گا، کیونکہ ویسے بھی ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ بڑا پیارا مذہب ہے۔ وہ ایک ڈسپلن فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا قرینہ دیتا ہے، کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ لاز ہیں جس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ دیکھو وہ دیکھو، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہ نہ سنو وہ نہ سنو، یہ سن لو، یہ بول سکتے ہو یہ نہیں بول سکتے، ادھر جا سکتے ہو ادھر نہیں جا سکتے۔ اب اگر آپ کسی کو ایک دم یہ بتاتے ہیں غیر مسلم کو کہ یہ پابندی ہے، تو وہ گھبرائے گا کہ نہیں یار میں تو نہیں آتا تو اس طرف، کیونکہ ہمارے اپنے مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بے عملی کا شکار ہیں، وہ ان پابندیوں کو ذرا گھبراتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب مسلمان گھبرا رہا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ دوسرا بھی گھبرا کے اس طرف نہ آئے، تو آپ کے لیے تو اس کو لانا بڑا مشکل۔ لیکن اس طرف آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی نہ ضابطے ہیں، نہ قاعدے ہیں، نہ زندگی گزارنے کا کوئی قرینہ دیا گیا ہے، جس طرح چاہو زندگی گزارو، بس چند موٹی موٹی چیزیں، بھائی جھوٹ نہ بولو، فلاں نہ کرو فلاں نہ کرو۔ لیکن جس طرح ہمارے مذہب اسلام میں گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز پر کلام ہوا، ہم گارنٹی سے کہتے ہیں اور چیلنج دیتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اتنی گہرائی اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذہب کو بیان نہیں کیا گیا ہوگا جتنا اسلام میں بیان ہوا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تو اثر قبول نہیں کرتا، لیکن یہ جو مسلمان ہے اس کا دل، اس کا باطن اس چیز کے اثر کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یار وہاں آزادی بہت ہے، مزے بہت ہیں، جو کرو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں تو ہم کچھ کر بھی لیتے ہیں تو ٹینشن ہوتا ہے، یار آخرت میں فکر ہو جائے، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، گناہ ہو گیا، توبہ کرو۔ وہاں اس قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر وہاں ابھی فی الحال آپ کو ٹینشن نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ بس یہی دنیا ہی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ تو کھیل کود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا دنیا کی زندگی تو فقط ایک کھیل کود کی طرح ہے کہ آدمی تھوڑا سا گراؤنڈ میں کھیلتا ہے پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کھیل کود ہماری منزل نہیں ہوتا، وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو تفریح کے لیے ہوتا ہے خالی۔ پھر انسان اپنے کام کی طرف آتا ہے، پڑھائی کی طرف آتا ہے، گھر کی طرف آتا ہے، فکروں کی طرف آتا ہے، ٹینشن کی طرف آتا ہے، ذمہ داریوں کی طرف آتا ہے، حقوق کی طرف آتا ہے۔ کھیل کود تو بس تفریح کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تفریح، دنیا کی زندگی کو تفریح گویا کہ قرار دے دیا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ تو جیسے تیسے گزارو، جیسے ایک کھیل کا میدان ہے۔ اصل تو آخرت ہے۔ تو بس جیسے انسان گراؤنڈ میں جاتا ہے تو بس اتنا ہی اس سے دل لگاتا ہے جتنا کھیل کود کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں انجوائے کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ آتا ہے، سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی بس یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو، پھر اصل ہماری چونکہ آخرت ہے تو اس کے لیے ہی تیاری کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص دنیا کے آمد کے مقصد کو نہ سمجھے
اور یہاں پر جو کوئی ترقی کر رہا ہے یا یہاں پہ جو بظاہر مزے کر رہا ہے اس کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اسی کی تمنا کرنا شروع کر دے اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معمولی سمجھنا شروع کر دے، تو یہ بہت ہی غلط ہے اور وہ بہت ہی پچھتائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اس لحاظ سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو اس وقت چونکہ سرکار نے کفار عرب کے اندر اسلام کو متعارف کرایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہاں پہ قبائل تھے، خاندان تھے، برادریاں تھیں، وہ ٹکڑوں میں بڑھ گئی۔ کچھ اسلام کی طرف آ گئے، باقی سب جو تھے وہ اسلام دشمنی کی طرف مائل رہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہاں پر کوئی دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی اس وقت دوستی خاص طور پہ کرتا تو پھر دوبارہ اس کا کفر کی طرف مائل ہو جانا عین ممکن تھا، کیونکہ آزادی چھوڑ کر پابندی کی طرف آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اس پابندی پہ استقامت بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آسانیاں نظر آئیں، نفس کے لیے مزے نظر آئیں، تو پھر یہ عین پاسبل ہے، عین ممکن ہے کہ انسان ان پابندیوں کو چھوڑ کے اس طرف چلا جائے۔ تو سختی اور شدت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ بالکل چاہے وہ باپ ہوں، ماں ہوں، بیٹے ہوں، خاندان والے ہوں، لیکن ان کے ساتھ اب تعلق قائم نہیں کرنا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اسی کے اوپر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ دیکھیے دوبارہ ہم اس کو آیت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح بیان فرمائی، اور یہ تمام لوگ ذرا غور و تفکر سے سنیں کہ وہ نفوس قدسیہ مختلف وجوہات کی بنا پر بارگاہ الہی میں درجہ قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے آخرت کے بلند درجات کو حاصل کیا۔ ان میں سے ایک وجہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، تو اگر اس وجہ کو ہم بھی اختیار کریں، اس ذریعہ سبب کو آپ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت سارے انعامات مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے سننے والو، یعنی کوئی بھی سننے والا جو ہے کہ تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف ہے۔ یعنی تم ایسے جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے دیگر خاندان والے کیوں نہ ہوں، وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ نقش کا مطلب ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب یہ مہر مٹ نہیں سکتی ہے، بس ایمان ثبت ہو گیا، اب یہ ایمان ہٹ نہیں سکتا دل سے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ روح سے مراد جبریل امین، کہ جبریل امین کے ذریعے مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو تائید عطا فرمائی ہے، مدد عطا فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا، خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے محبت رکھے، اسلام کو فوقیت دے، اور پھر جو مخالفت دین کرنے والے ہیں ان سے اپنا تعلق علیحدہ ہٹا کر رکھے، تو انشاءاللہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے آخرت میں انعامات ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پہ ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے آتے ہیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی منع فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودتی، تم انہیں محبت میں، پیار میں خبریں پہنچاتے ہو، مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم،
وہ تمہیں گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، اس بات کی بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وہ لوگ تو تمہیں مکے سے نکالا ہے ان لوگوں نے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کو، تسرون الیہم بالمودۃ، تو ان سے دوستی نہ کرو کہ تم انہیں خفیہ پیغام، محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا شان نزول بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، فتح مکہ کا جب معاملہ ہوا، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بنی ہاشم کی خاندان کی ایک باندی تھی جس کا نام سارہ تھا، تو وہ مکے سے مدینے کی طرف آ گئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایمان لائی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم کیوں یہاں پر آئی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں محتاجی سے تنگ ہو کر یہاں پر آئی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو تھوڑا بہت مال دو، اور فرمایا جاؤ تم مکے چلی جاؤ واپس۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک خط دے دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتعہ، انہوں نے تھوڑا سا مال بھی اس کو دیا اور ایک لیٹر دیا، اور یہ مکہ والوں کے نام کہ یہ جب تمہارے پاس لیٹر پہنچے تو تم سمجھ جانا، یعنی یہ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ بظاہر ایک طرح کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اب وہ عورت چلی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس عورت کے پاس ایسے ایسے خط دیا گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر ایک دو صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ، راستے میں تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، چاہے وہ کتنا ہی انکار کرے تم اس سے وہ خط لے کر آؤ گے، اور اگر وہ انکار کرے اس کو مار دینا اور پھر تلاش کرنا، تمہیں خط ملے گا۔ تو یہ گئے اور وہاں پہ جا کے عورت سے پوچھا تو اس نے ہیلا بہانے کرنے کی کوشش کی، حضرت علی نے اس کو پھر دھمکایا تو پھر اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ واپس لا کے دیکھا گیا تو پھر یہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ جلال میں آ گئے کہ میں ان کو مار دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مخبری کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا رسول اللہ میں نہ اسلام سے معاذ اللہ کوئی منحرف ہوں، نہ میں کوئی اسلام سے دشمنی رکھتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعض رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، میرے گھر والے مسلمان ہیں وہاں موجود ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اطلاع پہنچا دوں تو وہ کفار میرے گھر والوں کے ساتھ ذرا نرم سلوک کریں گے، اس وجہ سے کہ میرا احسان رکھیں گے کہ میں نے خبر دی، اور مجھے یقین ہے کہ میں تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرے خط سے کوئی فیصلہ نہیں بدلے گا، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا، اگر آپ کو فتح اللہ نے دینی ہے تو ضرور فتح ہوگی، میرے خط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جلال کے اظہار فرمایا تو دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا، یعنی کتنی پیاری بات سمجھائی کہ عمر یہ سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ بدر میں تھے، بدری صحابی ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں جس وقت یہ غزوہ بدر میں لڑے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے لیے عام بخشش کا اعلان فرما دیا، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ بعد میں حاطب ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لازم بات ہے معلوم تھا، اس کے باوجود جب اللہ نے اعلان فرما دیا ان کے لیے بخشش و مغفرت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کا ارادہ نہیں فرمایا ہے۔ تو عمر فاروق اس پر رونے لگے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو میں نے آیت کا ایک مفہوم آپ کو عرض کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ اس کو بہرحال ناپسند کیا گیا کہ کفار سے دوستی اور محبت کو ثبوت دیا جائے اور ان کو وہ راز فراہم کر دیے جائیں کہ جن رازوں کی وجہ سے پھر مذہب اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ تو اس لیے اس سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی اجتناب رکھنا چاہیے کہ ایسی دوستی نہ کریں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم،
کہ محض منع کرتا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے کہ جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے اور انہوں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہارے نکالنے پر مدد کی۔ اب کس سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ پھر ذرا مفہوم دیکھیں، جس کا میں ملا کے اس کا مفہوم بتاتا ہوں آپ کو، کہ محض منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوستی کرنے سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگیں کی ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے خلاف دوسروں کی مدد کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خاص طور پر مذہب اسلام سے کسی لحاظ سے دشمنی کا اظہار کرے اس سے تو بدرجہ اولیٰ دوستی منع ہوگی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع فرما دیا کہ ایسے کفار وغیرہ سے دوستی نہ کی جائے۔ ایک آخری آیت اور لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارا یہ معاملہ ختم، یعنی یہ ٹاپک ہمارا آج اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پہلے ذکر فرمایا اور ان پہ لعنت کی وعید بیان فرمائی، اور پھر ان کے چند اعمال کو ذکر کیا کہ یہ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے تھے۔ اس میں سے پھر ایک چیز یہی ہے کہ کفار سے دوستی کی وجہ سے ان پہ لعنت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے۔ کس کے ذریعے لعنت کی گئی؟ داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، یعنی عیسیٰ بن مریم اور داؤد کی زبان پر ان بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت جاری فرما دی۔ وہ لوگ جو ان میں سے کافر ہوئے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس کے سبب تھا یا اس کا بدلہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکشی کی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اور اس وجہ سے بھی کہ جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ ایک یہ بھی ان کے ساتھ وجہ تھی کہ یہ برے اعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ کیا ہی بہت ہی زیادہ برا عمل کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اب دیکھیں ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان میں سے کثیر کو دیکھو گے کہ یتولون الذین کفروا، کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے لہم انفسہم، جو اپنے لیے آگے بھیج دی، کیا ہی بری چیز ہے یہ عمل، ایسا خراب عمل کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مزید آگے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن ان میں سے کثیر تو فسق و فجور کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ان پہ لعنت اس لیے کی گئی کہ کفار سے دوستی رکھتے تھے اور ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو امید ہے کہ اتنے طویل بیان کے بعد کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دنیا کے مقام میں غور و تفکر کرے گا، سوچے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کی آیات کے مضامین پہ غور و تفکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔